السلام علیکم۔ میں سید نذیر گیلانی حاضر خدمت ہوں۔ 21 اپریل 2025 کو کیتھولک چرچ کے سربراہ اور روم کے بشپ پوپ فرانسس وفات پا گئے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پوڈ کاسٹ ان کی تعظیم میں ڈیڈیکیٹ کریں اور کیتھولک چرچ کی کچھ ایسی شخصیات کو بھی سامنے لائیں جن کا کشمیر کے ساتھ بہت گہرا اور تاریخی تعلق رہا ہے۔ ان میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جن کی والدہ کشمیر سے تھی اور اس تعلق سے وہ کشمیر آئے اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اقوام عالم کے سامنے پیش کیا اور بالآخر انہیں زہر دے کر مار دیا گیا اور ان کی قبر اس وقت مری اولڈ کرسچن سیمیٹری میں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ پوڈ کاسٹ پوپ فرانسس کی تعظیم میں ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ پوپ جان پال سے بھی حکومت آزاد کشمیر نے رابطہ کیا۔ پوپ فرانسس کے ساتھ بھی کشمیر کی سول سوسائٹی، بالخصوص جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس نے اگست 2016 میں رابطہ کیا۔ لیڈنگ کیتھولکس نے کشمیر میں صحت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، انسانی حقوق کے میدان میں، غربت کا مقابلہ کرنے کے میدان میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ ہسپتالوں کے بنانے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی باتیں سامنے لائیں جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں اور کشمیر اور کیتھولک چرچ کا ایک تاریخی تعلق بھی سامنے آئے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوپ فرانسس نے آخر کیا کیا کہ وہ ہر دل عزیز ہوئے۔ پوپ فرانسس ایک پیس سمبل بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں میں مفاہمت کے لیے بین المذہب جد و جہد کی۔ الازہر گئے، عراق گئے، سوڈان گئے اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان قرابت پیدا کرنے کی کوشش کی اور غلط فہمیاں دور کرنے کی کاوشوں میں مصروف رہے۔ انہوں نے امریکہ اور کیوبا کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بحالی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ امیگرنٹس کے لیے بڑا کام کیا، غربا کے لیے بڑا کام کیا اور عام انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی ان میں جو صفت تھی اس کو بہت دنیا بھر میں سراہا گیا۔ لیکن کیتھولک چرچ کا کشمیر کے ساتھ تعلق مئی 1864 سے شروع ہوا، جب کیتھولک چرچ کا سب سے پہلا میڈیکل مشن ڈاکٹر ولیم ایلمسلی اور ریورنڈ ویڈ کی سربراہی میں سری نگر آیا۔ کشمیر میں پہلی ڈسپنسری مئی 1865 میں شروع ہوئی، جو ڈاکٹر ولیم نے ایک درخت کے نیچے شروع کی۔ ڈاکٹر ولیم نے تقریباً 8 سال کشمیر میں خدمات سر انجام دی اور 8 سال کے بعد وطن لوٹتے ہوئے کشمیر سے نکلتے ہی ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد کیتھولک چرچ کا تعلیمی مشن، ایجوکیشنل مشن ریورنڈ نولز کی قیادت میں کشمیر آیا۔ ریورنڈ نولز نے کشمیر میں سب سے پہلا اور بڑا اسکول سینٹ جوزف اسکول بارہمولہ میں قائم کیا۔ یہ دنیا بھر میں کیتھولک چرچ کا قدیم ترین اسکول ہے اور ایک تاریخی اسکول ہے۔ اس کے ساتھ ہی لیفٹیننٹ رابرٹ تھورپ، جو برٹش آرمی میں تھے، انہوں نے کشمیر میں مظالم کو دیکھ کر اور برٹش حکومت کا مہاراجہ کو کشمیر حوالے کرنے کے خلاف احتجاجاً ملٹری سروسز سے انہوں نے استعفیٰ دیا
اور کشمیر میں ہونے والے مظالم اور وہاں کی صورتحال کو دنیا کے سامنے لانے میں مصروف ہو گئے۔ اور چونکہ ان کی والدہ کشمیر سے تھیں، کشمیرن تھیں، مہاراجہ کے اہلکاروں نے، انتظامیہ نے ان کو زہر دے کر مار دیا۔ آزاد حکومت نے ارلی 90s میں سردار محمد عبدالقیوم خان جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے پوپ جان پال کے ساتھ رابطہ کیا، یعنی پوپ جان پال کو ایک مکتوب لکھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ مکتوب میں نے اور ڈاکٹر مقصود جعفری نے تحریر کیا، اور سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے پوپ جان پال کو یہ یاد دلایا کہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں اور ابراہیمک فیتھ کے جو لوگ ہیں ان پر مظالم ہو رہے ہیں، وہ انٹروین کریں۔ تو آزاد حکومت نے بھی اپنا ایک پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک ڈیمارش کیتھولک چرچ کو یا ویٹیکن کو یا ہولی سی کو ارلی 90s میں بھیجا تھا۔ تو اس پہ پیش رفت ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ سردار محمد عبدالقیوم خان نے جب وہ وزیر اعظم تھے ایک بہت بڑی کاوش کی، ڈپلومیٹک کاوش کی، مجھے اور ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب کو بلایا، اور ہم دونوں نے وہ مکتوب، وہ ڈیمارش تحریر کیا جو بھیجا گیا پوپ جان پال کو اس وقت، اور ان کی توجہ کشمیر اور کیتھولک چرچ کے کنیکشن کی طرف دلائی گئی، کیتھولک چرچ کی کشمیر میں خدمات کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی، اور اس کے مؤثر اثرات سامنے آئے۔ اسی طرح جب کشمیر میں جولائی 2016 میں ریاست کا دی لانگسٹ کرفیو لگا، تو JKCHR نے 17 اگست 2016 کو ایک مکتوب برطانیہ میں پوپ فرانسس کے نمائندے کے حوالے کیا، اور پوپ کی توجہ کشمیر کی صورتحال کی طرف دلائی گئی۔ یعنی کشمیر اور کیتھولک چرچ کا کنیکشن 1864 سے شروع ہوا، اور کیتھولک چرچ وجہ بنا ایسٹ تیمور کی آزادی کا۔ کیتھولک چرچ کا ڈپلومیٹک کنٹریبیوشن اقوام متحدہ میں جو بہت اہم ہے، چونکہ کیتھولک چرچ ہولی سی کو اقوام متحدہ میں پرماننٹ آبزرور سٹیٹس حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی معاونت ہے، ایک ایسا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے، اگر اس پر توجہ دی جائے اور کلٹیویٹ کیا جائے ایک تعلق بٹوین دا پیپل آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور کیتھولک چرچ کے ساتھ، ہولی سی کے ساتھ، تو کشمیر کی تحریک آزادی جو ہے وہ ایک نئی اسٹرینگتھ پکڑ سکتی ہے، اس کی ایک نئی انٹرپریٹیشن سامنے آ سکتی ہے، اس کی ایڈوکیسی کا ایک نیا سامان پیدا ہو سکتا ہے۔ کشمیر کے لوگ اگر کشمیر اور کیتھولک چرچ، ہولی سی اور ویٹیکن کا جو تعلق ہے، اس کو اگر وہ ایجیٹیٹ کریں، اس کو کلٹیویٹ کریں، تو یہ اتنا ہی سود مند اور اتنا ہی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے جتنا کیتھولک چرچ کا کنٹریبیوشن ایسٹ تیمور کی آزادی میں سامنے آیا۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم کشمیر کے لوگوں کو اپنی تاریخ کے ساتھ ناطہ جوڑنا چاہیے۔ وی نیڈ ٹو ڈگ ڈیپ انٹو دی ریسیسز آف کشمیر ہسٹری۔ یہ ہسٹری نہیں ہے، یہ کشمیر کی وراثت ہے۔ ہمارے تعلقات باہر کی دنیا کے ساتھ ہمارا ورثہ ہے۔ اس ورثے کو دی مور وی انڈرسٹینڈ، دی مور وی ایگزیکیوٹ اٹس پوٹینشیل بینیفٹ یا اسٹرینگتھ، اتنے ہی ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ اور جو ہمارے ہمدرد ہیں، ہمیں ہمدردوں کی تعداد میں، ہمدردوں کی کانسٹیٹوئنسی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ سمپتھی کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے کشمیر کی، وہ آہستہ آہستہ شرنک ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو انلارج کرنے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے، مزید طاقتور بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ولیم ڈاکٹر کا
حوالہ دیں، ریورنڈ نولز کا حوالہ دیں، رابرٹ تھوپ کا حوالہ دیں، ان کی خدمات کو اقوام عالم کے سامنے لائیں، اقوام متحدہ میں اس کا تذکرہ کریں اور دنیا کے اہم کیپٹلز میں اس کا تذکرہ کریں، آپس میں اس پر بحث کریں اور اپنے ورثے کو، اس کی ورثے کی جو طاقت ہے، صداقت ہے، اس کو سرفیس پر لائیں اور دنیا کو یہ باور کرائیں کہ جس طرح ایسٹ تیمور میرٹ کرتا تھا کیتھولک چرچ کی حمایت اور ہمدردی، جس طرح ایسٹ تیمور میرٹ کرتا تھا کیتھولک انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کی حمایت اور ہمدردی، اسی طرح کشمیریوں کی جو رائٹس موومنٹ ہے یہ بھی میرٹ کرتی ہے کیتھولک چرچ کی، ہولی سی کی، ویٹیکن سٹی کی حمایت اور ہمدردی۔ آج کا پوڈ کاسٹ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔